اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ سورۃ الکہف آیت 17۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے داہنے طرف سمٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے، اور غار کے کشادہ جگہ میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جسے اللہ ہدایت کرے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے آپ سرپرست اور رہنما نہیں پائیں گے۔ اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار میں سلا دیا، اور غار کا محل وقوع کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ غار کا محل وقوع بھی ان کے برسوں غار کے اندر زندہ رہنے کے لیے مساعد، اور وہ اس طرح ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ غار کا دہانہ شمال کی طرف، غار کا دہانہ شمال کی طرف ہے، اور شمال کی طرف جو ہے وہ دھوپ براہ راست نہیں پڑتی۔ اس میں ارشاد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ سورج جب طلوع کرتا ہے تو غار کے داہنے طرف سے سورج جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے، غروب کرتا ہے بائیں طرف سے سمٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائیں بائیں کا تعین جو ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے، کہ اگر آپ غار کے باہر ہے، غار کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں تو دائیں بائیں اور ہوتا ہے، اگر غار کے اندر ہے، غار کے دہانے کی طرف اندر سے رخ کیے ہوئے ہیں تو دائیں بائیں اور ہو جاتا ہے۔ اگر اس آیت کے تحت ہم تفسیر کرتے ہیں تو غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو شمال کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے۔ غار کے اندر بیٹھے ہوئے انسان کے بارے میں وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ کافیہم سے بظاہر لگتا ہے غار کے اندر بیٹھا ہوا انسان کے لیے، جب وہ شمال کی طرف ہے غار کا منہ، اور آدمی بھی اس طرح بیٹھا ہوا ہے، تو سورج جب طلوع کرتا ہے تو دائیں طرف جو ہے وہ طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے بائیں طرف۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، غروب کے وقت بائیں طرف آتا ہے، طلوع کے وقت دائیں طرف آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غار کا دہانہ شمال کی طرف ہے، اور دائیں بائیں کا تعین اس شخص کی نسبت سے ہے جو غار کے اندر سے شمال جنوب کا تعین کرے، اور غار کے باہر سے کرے تو پھر شمال جنوب جو ہے وہ دائیں بائیں بدل جائے گا، پھر غار جو ہے وہ بائیں طرف ہو جائے گا، وہ جنوب کی طرف ہوگا، شمال کی طرف نہیں ہوگا۔ قرائن یہ ہے کہ دائیں بائیں جو ہے وہ غار کے اندر بیٹھے ہوئے آدمی کے مطابق ہے، اور اس طرح غار کا دہانہ شمال کی طرف ہوتا ہے۔ غار کے دہانہ شمال کی طرف ہونے کی وجہ سے دھوپ کی تپش جو ہے وہ اندر نہیں جاتی، وہ باہر جو ہے وہ دھوپ پڑتی ہے، اور چونکہ دھوپ شمال کی اس طرف سورج نہیں آتا، لہٰذا دھوپ جو ہے غار کے دہانے کے اندر، وہ گرمی اندر نہیں جاتی۔ اس وجہ سے دھوپ کی تپش سے بھی یہ لوگ
وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ لوگ غار کے کھلی جگہ پر ہیں، غار کے کشادہ جگہ پر، فجوہ، غار بھی تنگ نہیں ہے، اس کو پہلے بھی بتایا کہف کس کو کہتے ہیں اور غار کس کو کہتے ہیں۔ کہف کہتے ہیں بڑے بڑے غار کو، اور غار کہتے ہیں چھوٹے کو۔ یہ اس کو کہف جب کہا تو وہ غار بڑا ہے، کشادہ ہے، اور وہم فی فجوۃ منہ، اور وہ غار کے کشادہ جگہ پر ہے، غار بھی تنگ نہیں ہے، کشادہ ہونے کی وجہ سے ہوا کے آنے جانے کے لیے بھی ٹھیک ٹھاک اس میں گنجائش موجود ہے، اور دھوپ کی تپش بھی اندر نہیں جاتی ہے، اس وجہ سے ان کو برسوں زندہ رکھنے کے لیے بھی فضا مساعد تھی۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے ان کو برسوں تک زندہ رکھنا۔ اگرچہ شروع میں کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں، ان میں یہ کوئی بڑی نشانی نہیں ہے، صرف نشانی ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو اور کوئی ہدایت دینے والا نہیں ملے گا۔ یہ بات تو بارہا آپ سے بتا دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے گمراہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ گمراہ نہیں کرتا کسی کو۔ بندہ ہدایت کی طرف نہیں آتا ہے تو اللہ دو کاموں میں سے ایک کرنا ہوتا ہے، یا اس پر ہدایت جبر کرے یا اس کو اپنے حال پہ چھوڑے۔ جبر اللہ نہیں کرتا، اللہ کے اس میں جبر نہیں ہے، لہٰذا اس کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس شر میں سے راستہ بند ہو گیا تو سوائے ضلالت کو اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہ کیا یعنی ہدایت نہیں دی تو وہ گمراہ ہو جاتا، اور کوئی صورت تو ہے نہیں۔ اس کو قرآنی تعبیر میں اللہ کی طرف سے ہے، اس کو گمراہ کرنا کہتے ہیں، چونکہ وہ ہدایت کا اہل نہیں تھا اس لیے اللہ نے ان کو گمراہی کی طرف جانے دیا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ اور آپ خیال کریں گے یہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں ٹانگیں پھیلائے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں جھانک کر دیکھیں تو ان سے ضرور الٹے پاؤں بھاگ نکلیں اور ان سے دہشت آپ کو گھیر لیں۔ خطاب رسول سے ہے، بتانا دوسروں کو مقصود ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ اگر اس غار کے دہانے سے اندر ان لوگوں کو دیکھ لیں تو لگتا ہے کہ یہ لوگ بیدار ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ وحالانکہ وہم رقود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، آپ کو دیکھنے سے لگے گا کہ یہ لوگ بیدار ہیں۔ کیسے لگے گا بیدار ہے؟ اس کی دو صورت بتاتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوتی تھی، آنکھیں بند نہیں تھی جب وہ سو رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ بیدار لگتے تھے۔ دوسری صورت یہ، وہ ایسے کروٹ بدلتے تھے جیسے بیدار آدمی کروٹ بدلتا ہے، تو کروٹ بدلنے کے انداز سے بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ سونے والے کا طریقہ اس طرح نہیں کروٹ بدلنا ہے، تو بار بار کروٹ بدلتا ہے، یہ نہیں سو رہے ہیں۔ بہرحال باہر سے آدمی کو لگتا تھا یہ سو نہیں رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، ایسے ہی لیٹے ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے۔ چونکہ اس کے بعد یہ ارشاد ہوا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے رہتے ہیں۔ ہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی، ان کا دائیں بائیں کروٹ بدلانا ان کے اپنی طرف سے نہیں ہے، تو سو رہے ہیں۔
ہم یہ کام کر رہے تھے، ان کو دائیں بائیں کروٹ بدلاتے ہیں، اور ان کا کتا جو ہے وہ دہانے کے اوپر جو ہے وہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دائیں بائیں کروٹ بدلانا اور غار کی فضا جو ہے ان کے لیے مساعد رکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ غار جو ہے وہ وہاں سورج دھوپ کی تپش نہیں جاتی تھی، اور وہم فی فجوۃ، وہ گشادہ جگہ پر تھی، اور ہم ان کا کروٹ بھی بدلاتے تھے۔ یہ تمام اسباب کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو زندہ سلامت رکھنے کے اسباب کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو اسباب کی کیا ضرورت ہے؟ دھوپ پڑ جائے پھر بھی دھوپ کی تپش جو ہے وہ ان تک نہ پہنچنے دیں، اللہ کے اس میں موجود ہے۔ کروٹ نہ بدلے اور ایک کروٹ میں 300 سال سوئے پھر بھی اس کا گوشت گل نہ جائے اور گلنے نہ دے، یہ بھی اللہ کی قدرت میں ہے۔ وہ کروٹ بدلنا اور فضا سازگار بنانا اور دھوپ کی تپش نہ جانا وغیرہ وغیرہ، ان اسباب کا ذکر کرنا جو ہے آپ کے لیے ایک بات سمجھنے کا یہاں پر موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنی قدرت قاہرہ سے نہیں کرتا، اپنی قائم کردہ نظام کے تحت کرتا ہے۔ اپنا قائم کردہ نظام کیا ہے؟ نظام علل و اسباب ہے۔ اللہ کبھی علل و اسباب کا وہ سلسلہ معجزے کے بارے میں آپ کو بتایا، معجزہ جو عام طبیعتی دفعات ہے، قانون ہے، اس کے تحت نہیں ہوتا معجزہ۔ معجزہ وہ اس سلسلے کو توڑتا ہے، قانون طبیعت کو توڑتا ہے تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن قانون طبیعت کے توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے، معجزے کے پیچھے کوئی علت و سبب نہیں ہے، اللہ نہیں کرتا ایسا۔ یہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها، اللہ کا نظام ایسا ہے، اللہ اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا۔ معجزے کے پیچھے بھی علل و اسباب ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ معجزے کے پیچھے جو علل و اسباب ہوتے ہیں وہ سب کے لیے قابل تسخیر نہیں ہے، وہ علل و اسباب تب وہ معجزہ ہوتا ہے، اور سب کے لیے قابل تسخیر ہوا تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، وہ علل و اسباب ہوتے ہیں۔ اس جگہ ان اصحاب کہف کو، ان مومنین کو 300 سال، کتنے سو سال زندہ رکھنا منظور تھا اللہ تعالیٰ کا، اور اس کے لیے بھی اللہ نے علل و اسباب کو استعمال کیا۔ یہ وہ کروٹ بدلنا، ونقلبہم، کروٹ بدلانا، چونکہ اگر ایک کروٹ میں ہمیشہ سوتا رہتا ہے تو یہ اس طرف کا گوشت گل جاتا ہے، وہ پھر زندہ نہیں رہ سکتے، تو اس لیے کروٹ بدلایا کرتے تھے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، اور ادھر ایک کتے کو بھی معمور کیا کہ وہ دہانے کے پر بیٹھے، باسط ذراعیہ، دونوں ہاتھ جو ہے وہ اگلا ہاتھ کہتے ہیں نا ہم تو، دونوں پھیلائے ہوئے ہیں۔ باہر سے دیکھنے والا جو ہے وہ دیکھیں کہ وہ لوگ جھانک رہے ہیں اور ان کا کتا ان پہ محافظت کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے اندر جانے کی کوشش کیا، کچھ دیکھنے کی کوشش کی، تو یہ کتا جو ہے ہم کو نہیں چھوڑے گا۔ خوفناک صورتحال تھی وہاں۔ لو اطلعت علیہم، رسول سے خطاب ہے، رسالت میں آپ سے خطاب ہے، اگر آپ دیکھتے، یعنی آپ سے مراد ہر مخاطب، ہر بات سننے والے سے خطاب مقصود ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے یہ طرز کلام۔ امام جعفر صادق کا بھی فرمان ہے، نزل القرآن علی ایاک اعنی فاسمعی یا جارا۔ بتایا آپ کو کہ مراد تو ہے اور سنو تو ہے جارا۔ اس کو فارسی والا نے کہا ہے، خوشتر آن باشد کی سر دلبران، گفتہ آیت در حدیث دیگران۔ بتانا مقصود ہے دنیا والوں کو، اور خطاب اپنے رسول سے کر رہے ہیں۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم
فرارا ولملئت منهم رعبا، یہ ایک خوف اور دہشت آپ کو گھیر لیتے اور بھاگ جاتے وہاں سے۔ حالات بھی یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی جا کر کے ان سونے والوں کے ساتھ متعرض ہونے کی بھی کوئی صورت نہیں تھی۔ اور تعجب یہ ہے کہ ان کا کتا بھی ان صدیوں کی نیند میں شامل ہے۔ یہ کتا بھی تو صدیوں تک سویا ہے نا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، یہ کتا جو ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ صدیوں تک یہ سویا ہے، اس کو بھی تحفظ مل گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مفت میں مل گیا، اس کو کتے کو نہیں ملا۔ یہ راستے سے اصحاب کہف جو ہے وہ شہر سے بھاگ کے جا رہے تھے پہاڑی کی طرف، ایک چرواہا تھا، اس چرواہے سے کہا کہ ہمارے ساتھ تو نہیں دیا، تو ان کے کتا جو ہے وہ ساتھ ہو گیا۔ کتنا کوشش کی کہ کتا واپس جائے، نہیں جاتا تھا کتا۔ کتے کی وفاداری، اور کتے نے اصحاب کہف مومنین کے ساتھ وفاداری کی، تو اس وفاداری کے نتیجے میں اس کو یہ تحفظ مل گیا، اصحاب کہف کے ساتھ اس کو سلایا، اور اصحاب کہف کے ساتھ جو ہے اس کو تحفظ مل گیا صدیوں تک۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اسی انداز سے ہم نے انہیں بیدار کیا تاکہ یہ آپس میں پوچھ گچھ کر لے، لیتساءلوا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا تم لوگ یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا تمہارا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تم کتنی مدت رہے ہو، پس تم اپنے میں سے ایک کو اپنے اس سکے کے ساتھ شہر بھیجو، بِوَرِقِكُمْ، ورق پتے کو کہتے ہیں، ورق سکے کو کہتے ہیں، ورق، بِوَرِقِكُمْ اپنے سکے کے ساتھ بھیجو شہر، اور وہ دیکھے کہ کون سا کھانا سب سے ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، ایہا ازکا، چونکہ ان کے مطابق جو ہے وہ پوری آبادی جو ہے وہ بت پرستوں کی آبادی ہے۔ بت پرست جو ہے وہ جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہیں، ان کا کھانا حلال نہیں ہوتا، اس لیے دیکھا کہ دیکھ کر کے کھانا لے آؤ، ازکا طعامن، جو بت پرستوں کے وہ نجس وجس کھانا نہ ہو، اور تلاش کر کے کسی جگہ سے پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، ہوشیاری سے جائیں، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دیں، کہ اگر تمہارا پتہ چل جائے تو وہ تم کو یا قتل کر دیں گے، بعد میں آتا ہے، یا تم کو دوبارہ بت پرست بنا دیں گے۔ اگلی آیت میں ہے انہم یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، تم کو سنگسار کریں گے وہ لوگ یا بت پرست بنا دیں گے۔ ولیتلطف، نرمی کے ساتھ یہ کام کرو۔ یہاں پر ایک روایت ہے، ایک اسلامی روایت ہے اور دوسرا ایک قدیم روایت ہے۔ وہ قدیم روایت اسلامی روایت بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قدیم روایت سے اخذ کیا ہو۔ بہرحال قرآن کی اس آیت سے بھی کسی حد تک واقعے کا پتہ چلتا ہے، اور روایات میں وہ سریانی روایت ہے، سریانی روایت کے مطابق بھی یہی ہے کہ
یہ صاحب جو ہے وہ سکہ لے کر کے شہر جاتا ہے۔ جب شہر گیا تو دیکھا کہ بود و باش تبدیل ہے، لباس تبدیل ہے، اور رہن سہن کا طریقہ شہر بدل گیا ہے، دنیا اور ہو گئی ہے۔ اور اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے تعجب کیا، یہ کہاں کا بندہ آیا ہے؟ وہ پرانے زمانے کا لباس زیب تن ہے، اور شکل و صورت سے بھی نہیں لگتا اس زمانے کے، عجب لگ رہے تھے کہ عجب سا بندہ ادھر آیا ہے۔ نانوا کے پاس جا کر کے اس نے سکہ دے دیا تو دیکھا کہ یہ دقیوس جو بادشاہ تھا، اس کے فرار کے وقت کا جو بادشاہ تھا، دقیوس نام تھا اس کا، دقیوس کے زمانے کا سکہ ہے اس کے پاس۔ اس نے کسی دفینے کو پیدا کیا ہے، کہیں سے کوئی خزانہ اس کو ملا ہے۔ شہر میں شور مچ گیا، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، اور بادشاہ کے پاس پہنچ کے اس نے کہا سورہ ماجرہ بتایا کہ دیکھا کہ سب اب وہ ہے مسیحی بن گئے، خدا پرست بن گئے، بت پرستی چھوڑ دی گئی ہے، پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ دین صحیح مسیحیت کے اوپر آ گئے ہیں۔ وہ دیکھ کر کے وہ پریشان حال ہوتے ہیں، کیا ہے صورتحال ہے؟ انہوں نے پھر سارا واقعہ ان کو بتا دیا کہ ہم دقیوس کے زمانے میں ہم یہاں سے بھاگے تھے اور غار میں ہم سوئے تھے، ابھی ہم کھانے کے لیے ادھر آ گئے ہیں۔ پھر ان کو پتہ چلا، درست ہے ہماری روایات میں ہے کہ کچھ لوگ درباری تھے اور یہاں سے بھاگ گئے تھے، وہ تم لوگ ہو۔ بادشاہ سمیت پورا لشکر جو ہے وہ اس غار کے دہانے پہنچ جاتا ہے۔ آگے ہے واقعات آیات کے اس میں موجود ہے۔ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں، ادھر کچھ بت پرست لوگ بھی تھے، اور لوگوں میں ایک بحث چل رہی تھی اس وقت، بہت زبردست بحث چل رہی تھی کہ حیات بعد الموت ممکن ہے نہیں ہے، حیات بعد الموت ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو بت پرستوں کا جو بقایات ہے، ان لوگوں کو کہنا تھا کوئی حیات بعد الممات نہیں ہے، اور مسیحی جو تھا وہاں پر مسیحیوں کی حکومت قائم ہو گئی، معاشرہ بھی مسیحی ہو گئے تھے، دیندار ہو گئے تھے، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ قیامت ہے۔ یہ بحث چل رہی تھی، اسی اثنا میں یہ اصحاب کہف بیدار ہو جاتے ہیں۔ اصحاب کہف بیدار ہوتے ہیں، اور ان کا اتنی صدیوں سے بیدار ہونا ان لوگوں کے حق میں دلیل بن جاتا ہے کہ جو حیات بعد الموت کے قائل ہیں، اور ان لوگوں نے کہا دیکھو جو خدا ان کو صدیوں تک سلا سکتا ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان کو زندگی عنایت کرتا ہے، تو وہ قبر سے بھی دوبارہ زندگی عنایت کرنا جو ہے یہ تو واضح ہو گیا، یہ ممکنہ چیز ہے۔ یہ ان لوگوں کی فتح ہو گئی، یہ ان لوگوں کی فتح ہو گئی جو لوگ اس کے حیات بعد الموت کے قائل تھے، ان کے حق میں یہ دلیل بن گئی۔ چنانچہ ان میں غار کے دہانے میں جھگڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم غار کے دہانے کو بند کرتے ہیں، آگے آیت آنے والی ہے اس سلسلے میں۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ وہ نزاع کر رہے تھے، اس سے قیامت کا برحق ہونا ثابت ہو گیا اس واقعے سے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، وہ پھر نزاع میں دہانے پر پہنچ گئے اور وہاں پر نزاع ہو گیا۔ مسیحی کہتے تھے کہ یہاں پر ہم ایک عبادت گاہ بناتے ہیں کہ یہ جو مقدس لوگ ہیں یہ اللہ کی برگزیدہ لوگ ہیں، اور وہ بت پرست لوگ کہتے تھے نہیں، ہم اسے غار کو بند کرتے تھے، غار کے دہانے کو بند کرتے ہیں کہ ان کے نام و نشان نہ رہے۔ اس پہ نزاع ہو گیا، بالآخر ایسا لگتا ہے آیت سے کہ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، وہ کہتے تھے اس کے اوپر دیوار کی چنائی کرو۔
قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، جو لوگ غالب آ گئے ہیں ان لوگوں کا ہم مسجد بنائیں گے۔ یہاں پر ایک بحث ہے، اس بات میں بحث ہے کہ یہاں نزاع ہو گیا ان لوگوں کے درمیان میں کہ ایک کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک دیوار چنائی کرو اور ان غار کو بند کر دو، ان کے آثار مٹا دے۔ دوسروں نے کہا نہیں، ہم یہاں ایک مسجد بناتے ہیں۔ کون لوگ کہہ رہے تھے دیوار بناؤ اور کون لوگ کہہ رہے تھے مسجد بناؤ؟ یہ آیت سے بھی اور تاریخ سے بھی، خود واقعہ سے، تمام صورتحال سے واضح ہے کہ جو لوگ غالب آ گئے تھے وہ لوگ دین مسیحیت پر تھے، آخرت کے قائل لوگ تھے، صحیح دین پر تھے۔ اس وقت دین مسیحیت میں انحراف نہیں آیا تھا، صحیح دین مسیحیت پر تھے، وہ لوگ مومن تھے، اور بادشاہ بھی مومن ہو گیا، پورا معاشرہ مومن ہو گیا تھا، اور وہی لوگ غالب آئیں گے، نہ اس کے باقیات بت پرستوں کے باقیات جو ہے وہ غالب آنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ دلیل بھی قیامت کے قائل والوں کے ہاتھ میں آ گئی، معاشرہ بھی ان کا ہے، اور غالب آ جائے وہ چند لوگ بت پرست لوگ۔ تعجب ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے اس آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ بت پرست وہاں پر عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں۔ بت پرستوں کے حق میں نہیں ہے اصحاب کہف کہ وہ وہاں پر عبادت گاہ بنائیں، بت پرست، اور ان کو اپنے بتوں کے کرامات تصور کریں۔ یہ تو بت پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کی طرف بھاگ گئے تھے، اور اس وقت جو غالب آنے والے لوگ بھی خدا پرست لوگ تھے، ان لوگوں نے یہاں کہا ہم مسجد بنائیں گے۔ اس لیے یہاں ایک بحث آتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تتخذوا قبور الانبیاء قبلۃ ومسجدا، انبیاء کے قبور کو مسجد نہ بناؤ، قبلہ نہ بناؤ، اور جیسے یہود بھی کیا ہے تم بھی ایسا نہ کرو، منع ہے مسجد کو، قبور کو مسجد بنانا۔ کہتے ہیں کہ یہ لنتخذن علیہم مسجدا، جو وہ اسلام والے یعنی صحیح دین والوں کا موقف نہیں ہے، صحیح دین والوں کا موقف میں تحت مسجد بنانا درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ درس میں بحث کریں گے کہ قبور انبیاء کے اوپر مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں ہے۔ قبور انبیاء کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے، قبور انبیاء کے پاس مسجد بنانا، قبور انبیاء کو قبلہ بنانا صحیح نہیں ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔